إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک تمام مسلمانوں پر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس مبارک مہینے کے ہم ان مبارک اور بابرکت اور خیر والی، سعادت والی گھڑیوں، دنوں اور راتوں سے گزر رہے ہیں. آخری عشرہ آ چکا ہے. رمضان کی ساری فضیلتیں، رمضان کی ساری نعمتیں اور برکات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن خوش نصیب تو وہ انسان ہے جو انسان اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کرتا ہے. ان راتوں کو جس کو قرآن نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے یا عبادت سے افضل قرار دیا ہے. یہ 10 راتیں اگر انسان اپنی زندگی کی آخری راتیں سمجھ کر، آخری موقع سمجھ کر عبادتیں کر رہا ہے تو بہت ہی خوش نصیب ہے. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک کو گزار رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ انسان بہت بدبخت ہے، اس کے ناک خاک آلود ہوں جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی. اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جس کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ رب العالمین کی تمام شریعتوں پر ثواب کی امید، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے رمضان کا یہ مہینہ اور اس کی نیکیاں اور اس کے اندر عبادتیں یہ سوچ کر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مبارک مہینے میں قیام اللیل پڑھا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے پڑھی تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح الفاظ میں کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کے اندر قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، نفلی نمازیں پڑھی، اتنا پڑھا کہ رب العالمین کو رشک آیا، اتنا پڑھا اور اتنے محنت سے، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنے اپنے آپ کو معاشرے اور سماج سے الگ تھلگ رکھ کر ان راتوں کو گزارا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو ایک ایسی رات ہے
جس کی تلاش کے لیے انسان کو جستجو کرنے کا حکم دیا گیا. جس طرح آج کی رات، آج 22واں رمضان ہے، 23ویں رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب 23 دن گزر گیا، 22 دن رمضان کا گزر گیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا التمسوها فی السبع الغوابر، تم لیلۃ القدر کو باقی 7 راتوں میں تلاش کرو. اگر تم نے، اور اسی میں الفاظ میں یہ لفظ ہے کہ فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی انسان پہلے میں کوتاہی کر چکا ہے، اس سے کمزوری واقع ہو گئی ہے، تو اب رمضان کا جو 7 دن باقی ہے اس میں وہ لیلۃ القدر کو تلاش کر لے. ہر ایک رات کو جاگنا ضروری ہے. ہم 21، 23، 25، 27، 29 کرتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کردار، سیرت اور آپ کی ساری عمر کی عبادت کو دیکھیں گے تو آپ نے 10 رات کو جاگا ہے اور 10 رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد اور نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ رات اس لیے آئی ہے، یہ رات کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے اس رات میں قرآن پڑھنے کی فضیلت آئی، اور اس رات میں قرآن کو نمازوں کے اندر پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت آ گئی. تو قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ مقدس ہوا، قرآن کے مہینے سے آخری عشرہ مقدس ہو گیا. قرآن کی وجہ سے وہ رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا. انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، 23 سال بھی اگر انسان مسلسل عبادت کرے گا تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے جس ثواب کو ایک رات میں کر پا سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان 10 راتوں کے اندر اس ایک رات کو تلاش کرے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر کوتاہی نہ کرے. کسی بھی ایک رات کو یہ نہ سمجھے کہ آج لیلۃ القدر ہے اور کل نہیں ہے، آج میں زیادہ علامتیں ہیں. کوئی نہیں جانتا ہے علامتیں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر علامتیں بتائی ہے تو کوئی انسان آج اجتہاد کر کے کنفرم نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. اسی لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے کیونکہ مصلحت ہے. انعام بہت بڑا ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ 83 سال سے زیادہ آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو 10 رات کیا، اگر اللہ رب العالمین اس انعام کے مقابلے میں سلف صالحین کہتے ہیں 1 سال بھی اگر اللہ رب العالمین جاگنے کا حکم دیتا تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کے لیے وہ کم تھا. جائے کہ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کو جاگنے کا حکم دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جہاں بھی آپ سیرت کو دیکھیں گے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے 21 کو جاگا، 22 کو سویا، 23 کو جاگا، 24 کو سویا. آپ کے بارے میں آیا جب آخری عشرہ آتا تھا 10 رات مسلسل جاگتے تھے. ایک بھی روایت آپ اس میں دکھا نہیں سکتے ہیں. صرف یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ طاق راتوں کے اندر زیادہ گمان ہے. اور زیادہ گمان کا مطلب زیادہ محنت کرنے کا مطلب نہیں کہ باقی راتوں میں اس کو تلاش نہیں کرنا ہے. اگر یہ مطلب ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام پھر کیوں 10 راتوں کو جاگتے. آج کے اس خطبے کے اندر میں رمضان کے موقع سے استغفار کے تعلق سے توبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی کو جو عاجز بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ اس کے گناہ کا، اس کے گناہ اور اس کی غلطیوں اور اس کے عیوب کا خمیازہ ہے. انسان آج اپنی زندگی میں جو سکون نہیں پاتا ہے وہ اپنے گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے، پھر گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے. انسان کو اپنی گناہوں کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے. انسان کو اگر دنیا میں خوشنودی، آخرت میں اللہ کی خوشنودی چاہیے، دنیا میں اپنے مصائب کا حل چاہیے تو آپ کو گناہوں کو دیکھنا ہوگا. آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، گناہوں کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے گناہ کیا ہے. کس کے لیے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. آپ نے کسی انسان کی نافرمانی نہیں کی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو ان گناہوں کے تعلق سے ان سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے پچھلے اگلے سب گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں روزانہ اللہ رب العالمین کے سامنے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا انسان کہے اللہم اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، جو بھی دعا کر سکتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حدیثوں میں کہا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر، ایک مجلس میں صحابہ کرام نے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار سنا ہے۔ امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے گناہوں کی طرف زیادہ خیال رکھو، لوگوں کو نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی کیا گناہ کر رہا ہے، تمہارا پڑوسی کیا گناہ کر رہا ہے، آپ یہ مت دیکھو کہ ہم سے گنہگار وہ ہے۔ آپ کو اس فیصلے میں زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، انسان کو حکم دیا گیا ہے اپنے دامن کو دیکھو، اپنے گریبان کو دیکھو، اور وہاں پر دیکھ کر احساس کرو کہ تم خطا کار ہو، تم گنہگار ہو۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان ہر لمحہ گناہ کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اس کا علاج بتایا، گناہ کرنے والوں میں بھی بہتر انسان بن جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتے کرتے بہتر بھی بن جائے گا، کب بنے گا؟ التوابون، جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا احساس کرے اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ رب العالمین نے انسان کو مہلت دی ہے کہ ابھی اس کے پاس عمر ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے، ابھی قیامت اس کے سامنے نہیں آنی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها فقد تاب علیہ، کہ جو انسان سورج کے پچھم سے طلوع ہونے، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ پورب سے، سورج پچھم سے جب تک طلوع نہیں ہو رہا ہے تم اپنے گناہوں کا توبہ کر سکتے ہو۔ تم شرک میں ملوث ہو، بدعت میں ملوث ہو، تم زناکار ہو، شرابی ہو، تم حرام کام کرنے والے ہو، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے والے ہو، جتنے بھی جرائم ہو، جتنے بھی کرائم ہو، انسان نے جو بھی کیا ہے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کب تک؟ جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں آتا ہے، اپنے عرش پر جو رات مستوی ہے صرف انسانوں کی ہمدردی کے لیے اس آسمان سے کے قریب آتا ہے جو دنیا سے قریب آسمان ہے، اور آ کر کہتا ہے جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اللہ آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ ان ساری تعلیمات کو دینے کے بعد انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان تو معافی تو مانگ، انسان تو کیسا ہے کہ تو اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، تو کیا ہے، تو اپنے وجود کا تم تصور نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ روزانہ دن کے وقت، صبح کے وقت اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ اس کے وہ بندے جو رات میں گناہ کرتے ہیں وہ دن میں توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اللہ تعالیٰ رات میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پھیلا کر کہتا ہے کہ انسانوں توبہ کر لو تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے۔ دن رات صبح شام ہر کسی وقت رب العالمین اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پچھم سے طلوع ہو جائے اور وہ قیامت کی گھڑی ہوگی، قیامت کی نشانیاں ہوگی۔ انسان کی عمر بہت کم ہے،
بہت محدود ہے۔ انسان کی سانسیں اگر چھین لی جائے تو اس دنیا میں مردہ لاش بن جاتا ہے۔ اس کی جسم کی اس کے بچے بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے بچے بھی پھینک دیتے ہیں ایسی مٹی کے نیچے جہاں باپ کا جسم سڑ جائے، گل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس ابھی چاکنی کے عالم میں نہیں پہنچی، ابھی ملک الموت اس کے پاس نہیں آیا ہے۔ اس کے پہلے تک غرغرے کی حالت، موت میں جب روح نکالی جاتی ہے اس غرغرے کی حالت سے پہلے تک اللہ رب العالمین انسان کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے، انسان گناہ کرے گا، انسان کا مقدر ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو غلطی کا پتلا بنایا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے جو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو غلطی کا پتلا بنایا تاکہ دوسرے کی جب غلطی دیکھو تو جان لو کہ تم بھی غلطی کرتے ہو، تمہارے اندر بھی عیب کی صلاحیت ہے، تم بھی بہت سارے گناہ کرتے ہو۔ اگر فلاں نے چوری کی ہے تو تم نے زنا کیا ہے، اگر فلاں نے زنا کیا ہے تو تم نے کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم سب کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، تم سب گناہ کرتے ہو، مختلف انسان مختلف گناہوں میں ملوث ہے، تو پھر انسان کیوں دوسرے پہ لعن طعن کرتا ہے؟ گھچے جا انسان دوسرے کو لعن طعن کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے عیوب کی دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عیب کے بارے میں سوال کرے گا، نہ کہ قیامت کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کیا اے اللہ فلاں انسان ایسا کرتا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ بھی تو نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی تو چوری کرتا تھا، وہ بھی تو حرام مال کھایا کرتا تھا، وہ بھی سودی لین دین میں ملوث تھا، بہت سارے غلط کام جو بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی زمین و جائیداد کو غلط طریقے سے ہڑپ کر جایا کرتا تھا، وہ تمام کیا اللہ رب العالمین سنے گا جب انسان دوسرے کا عذر تلاش؟ تو پھر انسان دنیا میں کیوں یہ عذر بناتا ہے، کیوں اپنے آپ کو بیجا یہ ایسی چیزوں کا عذر بناتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار کی بہت فضیلت ہے، اور توبہ ایک چیز ہے۔ توبہ کے کیا معنی ہوتا ہے؟ انسان اپنے گناہوں کو سرے سے چھوڑ دے۔ توبہ کیسے ہوگا؟ جس گناہ میں انسان ملوث، جس گناہ میں پڑا ہوا ہے، انسان کو اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے، یہ توبہ ہے۔ سب سے پہلی بات فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، جیسے معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ انسان چھوڑ دے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ میں اور دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ معاف کر دے مجھ سے جو گناہ ہو گیا۔ یہ 3 شرطیں ہوئی، اور چوتھی شرط اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی زمین و جائیداد میں ذرہ برابر ناانصافی ہوا اس کو دینا ہوگا۔ وہ زمین قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا کر قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو بھی مال آپ لالچ میں دنیا میں لے لیتے ہو، 5 روپے کسی کا بھی، 5 روپے بھی اگر آپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عذاب دے گا، اور وہ وہاں آپ اس کو لوٹا نہیں پاؤ گے، آپ کو عذاب ہی مقدر ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے، انسان کے جو حقوق ہے، انسان کا حقوق بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ انسان رب العالمین کے حقوق میں 3 شرط ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، انسان اللہ رب العالمین سے دوبارہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ تمام کے ساتھ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کے اندر ایک چوتھی بات آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب بھی آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، یا آپ جو بھی مانگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، اگر تم میں سے کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ان شئت، یہ نہیں کہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر آپشن رکھو گے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے چاہے تو، یہ دعا نہیں سکھلایا گیا ہے۔ آپ کہو فلیعزم المسئلہ، جو بھی چیز مانگو اللہ سے ڈٹ کر مانگو، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے گناہوں سے معافی چاہیے،
اے اللہ مجھے جنت چاہیے، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ چاہیے، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، میں نہیں رہ پاؤں گا جہنم میں قبر میں نہیں رہ پاؤں گا۔ اللہ سے مانگو، ایسا مانگو کہ رب العالمین تمہارے گناہوں سے تمہیں معاف کر دے اور تمہاری دعا کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے ایک زبردستی کرتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے انسان کو مانگنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی نے جو جن لوگوں کی تربیت کی تھی، ان تربیت یافتہ سماج کے لوگوں میں 3 واقعہ سنیے۔ ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون مائس اسلمی ہے، زنا کیا ہے، دنیا نے نہیں دیکھا، رات کی تاریکی میں زنا کیا۔ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا کہ اللہ نے جب پردہ ڈالا ہے تو تم کیوں دکھا رہے ہو؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ زنا کا عذاب قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، زنا کا جو عذاب ہونے والا وہ کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ایمان تھا، جانتے تھے صحابی کہ میں نے زنا کیا ہے، اگر میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا تو رسول اللہ مجھے رجم کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن انسان کو قیامت کے عذاب سے اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا رب العالمین کا کہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے، لوگ سمجھ رہے ذلت والا انسان ہے کہ زنا کیا ہے، سب کے سامنے آ کر رسول اللہ نے کمر تک گڑوا دیا ہے، لوگوں کو حکم دیا ہے سنسار کر دو، پتھروں سے مانگ مار مار کر۔ جب ان کو سنسار کر دیا گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ انسان کیسا برا انسان ہے، بعض نے کہا کتنا اچھا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کیا ہے لو تاب لوسعت 70 من اہل المدینہ، اس کے توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ کے میرے 70 صحابہ کے درمیان کافی ہو جائے گا، 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی اس ایک انسان کے توبے سے۔ کیا تم نے دیکھا ہے دنیا میں کسی ایسے انسان کو جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو دے دیا ہو؟ جانتے تھے کوئی دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں گناہ کرتے ہوئے۔ ہم کتنی گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس وہ جگر ہے کہ ہم جا کر کسی انسان عدالت کے پاس، اسلامی عدالت کے پاس اپنا اقرار کر دیں؟ ہاں، تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے نبی کے زمانے کے بعد بھی، یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا جب لوگوں کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کا اتنا مقام بلند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ نے ماعز کو معاف کر دیا ہے، اگر ماعز اسلمی کے توبہ کو ایک بہت بڑی امت میں تقسیم کر دیا جاتا تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا توبہ کیا تھا، لوگوں نے لان تان شروع کیا، اور اس کے بعد ماعز کے پاس وہ خاتون آ گئی۔ جب ماعز کو سنسار کر دیا گیا تو رسول اللہ نے نہیں پوچھا کہ کس عورت سے تم نے زنا کیا ہے، اور یہ حکم بھی نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں کہ کس عورت نے زنا کیا ہے۔ اور وہ عورت بھی دوڑی دوڑی آئی، جب دیکھا کہ دنیا میں اس کو پاک کر دیا گیا، آخرت میں اب اس کے لیے عذاب نہیں ہے، تو وہ عورت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ پھر ایمان دیکھیے، ایمان کا کیسا منظر تھا۔ ان کا غامدیہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بھی زنا کیا ہے، اللہ کے رسول نے پھر چہرہ موڑ لیا، پھر پھیر لیا، پھر آتی ہے، وہ کہتی ہے پھر اللہ کے رسول آپ ماعز کی طرح مجھ سے بھی چہرہ پوڑ رہے ہیں، سن لیجئے ماعز کے ساتھ میں نے ہی زنا کیا تھا، میرا ہی وہ مسئلہ تھا، آپ مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بچے کی ولادت کے بعد پھر اس کو بھی سنسار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، لوگوں میں یہ کہا گیا کہ جنازہ پڑھ رہے ہو، یہ زانی عورت ہے، کسی نے کہہ دیا یہ زانی عورت ہے، اس کی جنازہ پڑھ رہے ہو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، کہا لقد تابت توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے اچھا انسان دیکھا ہے اللہ سے ڈر کر جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہو؟ تو اس طرح سے تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام کے سماج میں انسان کو اپنے گناہوں کا اتنا احساس ہوتا تھا۔ ایک شخص تھے
ان کا غلام تھا، بکریوں کو چرا رہا تھا اور اس سے بکری ایک گم ہو گئی، بھیڑیا کھا لیا، اس سے حساب و کتاب لیا اور ایک تھپڑ رسید کر دیا اسے۔ کیسے ایک بھیڑیا بکری کو کھا گئی؟ مال کا نقصان انسان کے دل میں بہت لگتا ہے، مار دیا تھپڑ اٹھا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ندامت اور شرمندگی کا چہرہ لیتے ہوئے آئے رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا، ایسے ایسے ہو گیا۔ کہا دیکھو قیامت کے دن اگر کسی نے ایک چھوٹی سی چھڑی سے بھی کسی کو مارا ہوگا تو اس دن حساب لینا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انسان، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ وہ ان کا خریدا ہوا غلام تھا، لاکھوں لاکھ روپے کا مال تھا۔ جیسے آج آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے نا 15 لاکھ 10 لاکھ، ویسے ہی انسانوں کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی بڑی گاڑی کو گویا کہ اس لیے آزاد کر دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ایک تھپڑ کا حساب نہ لے۔ اور ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ انسان جب توبہ کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ میں انسان کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کر لیا، اب اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک انسان جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب مواخذہ کرے گا، اس سے حساب لے گا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ تو اللہ پھر وہ توبہ کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پھر توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ لیکن دوبارہ کر لے تو ارادہ کے منافی نہیں ہوا، انسان کمزور ہے، ایک گناہ کرے گا ایک مرتبہ، پھر توبہ کرے گا، ارادہ کرے گا کہ آئندہ نہیں کرنا ہے، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کرنا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگنا ہے، پھر اللہ قبول کرے گا۔ جتنی بار آپ گناہ کرو گے اتنی بار توبہ کرنا ہوگا، اور جتنی بار تم توبہ کرو گے اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے انسانوں اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے تو میں قیامت کے دن تمہارے پاس لا اتیتک بقرابها مغفرہ، کہ ہم پوری زمین و آسمان کے برابر ہم مغفرت لے کر آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی، پھر اللہ رب العالمین ان کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ گناہ کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، ابھی جوان ہوں، ابھی بچہ ہوں، ابھی میری عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 40 سال ہے، ابھی میں 70 سال جیوں گا، 80 سال جیوں گا، ابھی اور جیوں گا، توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ یہ شیطانی فریب ہے، وسوسہ ہے، انسان کو غافل کر رہا ہے، انسان کو توبہ سے غافل کر کے جہنم کے اندر یہ داخل کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عورتوں کے تعلق سے خصوصی طور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتیں جہنم میں کثرت سے ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر حرام کاریوں میں ہیں، کیا مرد نہیں جائیں گے؟ دونوں ہیں۔ عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر عورتوں کو نصیحت کی، کہا یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم خوب صدقہ کرو۔ اگر عورتوں کو احساس ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کا کس طرح مواخذہ کرنے والا ہے تو اپنے گردنوں سے، اپنے کانوں سے بالیاں کھول کھول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گی۔ اگر عورتوں کو احساس ہو جائے سونے کے